دنیا میں اگر آسان، کامیاب، خوشی والی زندگی گزارنی ہے تو دین کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور دین نے ہر چیز، ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے۔ ہم اپنے اس ٹرانسمیشن میں روز ایک ٹاپک لے کے چلیں گے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آج جیسے تقویٰ پہ بات ہوگی، اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان سے بالکل ڈسکشن ہوگی، ایکسپلین کریں گے، آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ دین و دنیا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور روزانہ ایک موضوع ہوگا جس پر ہمارے علماء کرام ہمیں ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو آج ہم تقویٰ پہ بات کر رہے ہیں۔ تقویٰ ہے کیا؟ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اب ہمیں جاننا پڑے گا کہ تقویٰ ہے کیا، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ متقی کہہ رہا ہے۔ بالکل، ان میں سے پیغمبر تو ہمارے سب سے بڑے ہیں نا، سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہے پیغمبر ہیں، اور قرآن میں یہ ہے کہ رسول جس کو دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو تقویٰ پہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا، جیسے کہ بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عابدی صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش کرم آپ نے ہمیں وقت دیا جہاں رمضان کی ٹرانسمیشن میں، اور جناب مفتی فضل سبحان صاحب بڑے مدبرانہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی نادیہ۔ مفتی صاحب آپ سے پہلے تو ہم سوال کریں گے یہی کہ تقویٰ کیا ہے، اس کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں۔ ساتھ میں یہ بھی میں پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں، تو یہ لیولز ہیں، سٹیجز ہیں تقویٰ کی، تو وہ کیا ہیں تاکہ ذرا سمجھنے میں آسانی ہو۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ کو سامعین اور حاضرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ دیکھیں، جب آدمی کسی سفر پر نکلتا ہے تو اپنے ساتھ زادرہ اور توشہ لے کر نکلتا ہے۔ آخرت کے سفر پر نکلنے سے پہلے قرآن کریم نے ہمیں کچھ ہدایات دی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ آخرت آگے مائک جی فرمائیے جی۔ تزودو کہ تم زادِ راہ اور توشہ لو، بہترین زادِ راہ اور سامان وہ تقویٰ ہے۔ اچھا، اس تقویٰ کو قرآن نے بار بار ہائی لائٹ کیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں پوٹینشل اور طاقت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ تقویٰ ہے کیا؟ اسپیسیفک عربک گرامر کے مطابق اس کی میننگ ہے ڈرنا اور بچنا۔ جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، سانپ سے ہم ڈرتے ہیں تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تقویٰ اصل میں ہے حرام کاموں سے بچنا۔ اسی کو ایکسپلین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاموں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جب ہم بات عبادات کی کرتے ہیں، آپ نے لیولز کی بات کی، ایک ہے امتثال اوامر، اللہ کے اوامر پہ عمل کرنا، ایک ہے اجتناب نواہی، منہیات اور معصیت اور گناہوں سے بچنا۔ تو یہ جو گناہوں سے بچنا ہے یہ زیادہ ضروری ہے، نیکی کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ بھائی، ہم جب کسی ہائی سیکورٹی زون ایریا سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیمرے لگے ہوئے، آج کل تو چالان بھی ای میل اور ای چالان ہو گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سرویلنس کا اور ویجیلنس کا نظام ہے، لوگ ہماری حرکات اور سکنات پر نظر رکھے ہوئے، خفیہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کے خفیہ کیمرے اور ٹیپ ریکارڈرز پوری کائنات میں لگے ہوئے ہیں، اور فرمایا یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی کا یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ غالباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، فرمایا اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ آج عوام کی جلوتیں خراب ہیں تو خواص کی خلوتیں پاکیزہ نہیں۔ کوئی لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، کوئی بند کمرے میں گناہ کرتا ہے۔ عمان کے اندر، بحرین کے اندر جو ان کا انٹرنس ہے، وہاں قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ایک آدمی جو عیاشی کے لیے وہاں جایا کرتا تھا،
ایک دن اس کی نگاہ پڑی اس آیت پر اور اس نے وہاں سے یو ٹرن لیا، صرف گاڑی کا یو ٹرن نہیں، اپنی زندگی کا یو ٹرن، اور واپس پاکستان میں آیا اور اللہ کا ولی بن گیا۔ وہ ایک آیت کیا تھی؟ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تم پردہ گرا کر گناہ کرتے ہو، سنو چوتھا اللہ تمہارے درمیان موجود۔ 5 آدمی بند کمرے میں گناہ کرتے ہو، رات کو موبائل آن ہوتا ہے اور ایک کلک پر ہم ہر گناہ تک اپروچ اور ہمارا ایکسس ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف آئے گا تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ نماز کا مقصد تم متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ حج اور عمرہ کرنا ہے فإن خیر الزاد التقوی، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ جی رانا صاحب، یہ جو اس میں ایک خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، وہ جو خوف ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ ہم بچوں میں، اور یہ آج کے دور کے حساب سے ہم ہمیشہ بات کریں گے، کیونکہ یہ جو دور بدلتے رہتے ہیں، مسائل بدلتے رہتے ہیں، لیکن حل وہی ہے دین میں۔ تو کیسے اللہ کا خوف بڑوں میں، بچوں میں، اچھا بچوں میں تو چلیں ڈرا دیا، سکھا دیا، بڑوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر مجھ سے بڑی عمر کا کوئی شخص ہے، اس کو میں کیسے اس کو یاد دلاؤں کہ اللہ کا خوف بھول گئے ہو بھائی، تو وہ کیسے تازہ کریں؟ امت مسلمہ کے لیے پروردگار ماہ مبارک رمضان کو باعث خیر و برکت قرار دے، اور تمام امت مسلمہ جو اضطراب کا شکار ہے، کرب کا شکار ہے، بر لہا اس ماہ رمضان کو تمام کی پریشانیوں سے دوری کا سبب قرار دے۔ دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں 11 مہینوں کے بعد ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں ہمیں اس کی رحمتوں کو بلانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کی رحمتوں کا حالہ اور حصار ہمارے گرد خود بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں دیکھیے ہمیں اعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ رحمت کو ہم کشید کریں، حاصل کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں رحمت، برکت اور مغفرت کے بادل خود برسنے کو تیار ہیں۔ اب خود کوئی اپنے آپ کو اس حصار سے باہر نکال کر لے جائے اور اللہ کی مغفرت اپنے اوپر حرام کر لے تو اس سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، روزے کی جو اسپرٹ ہے وہ بنیادی طور پر تقوی ہے، جیسے کہ ڈیٹیل میں مفتی صاحب نے بیان فرما دیا۔ دیکھیے، تقوی کو اگر ہم پھیلائیں تو پورا قرآن ہے، پوری سیرت رسول بنتی ہے، اور اگر سمیٹ دیں تو ایک جملے کے اندر، جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہے پہ عمل کرنا اور جس سے منع کیا اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی کا انیشل اسٹیج ہے، بالکل پہلا اسٹیج جو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تقوی کے مدارج آگے بڑھتے ہیں، پھر مزید جا کے سفر طے ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں نا خوف پیدا کرنے کی، تو دیکھیے بچوں کی ایک سائیکو ہے۔ بچوں کو آپ جب تک کوئی چیز کہتے رہیں گے نا، وہ آپ کی چیز کو عمل نہیں کریں گے۔ بچوں کے سامنے آپ کچھ کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کے عمل کو کاپی کرنے لگیں گے۔ یہ بچوں کی سائیکو ہے کہ بچوں آپ کے کہے پہ عمل نہیں کریں گے۔ انہیں ابھی تھیوریٹک چیزیں نہیں پتہ ہیں، انہیں نہیں پتہ قرآن کے نظریات اور تمام چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ مثلا بچہ بڑے کو دیکھے گا، دیکھ کر سیکھے گا۔ بچے نے اگر یہ دیکھ لیا کہ آج پہلے رمضان کو ہی ابا نے روزہ نہیں رکھا اور ابا دن میں کھانا کھا رہے ہیں یا مثلا سگریٹ پی رہے ہیں، تو اب آپ لاکھ بچے کو تقوی کے درس سناتے رہیں، لاکھ اسے پروگرام سناتے رہیں، جو اس کی کورے کاغذ پہ لکھ دیا گیا وہ بچہ اب دیکھ رہا ہے۔ خوف کی دیکھیں جہاں تک بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جو ایک مقولہ ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس طرح کی جو تعبیرات بیان کی جاتی ہیں، خداوند متعال سے اگر ہم خوف بئی مانا جیسے کہ بیان کر دیا، تو پھر یہ بتائیے پھر رحمت کس کی تلاش کریں گے ہم؟ وہ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو قریب ہے احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے۔ تو اس ماہ مبارک کو، جس کا پہلا روزہ آج گزر رہا ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ غور کیجیے اپنے اطراف میں، سراؤنڈنگ میں کتنے لوگ تھے جو پچھلے برس موجود تھے، آج اس ماہ رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں اتنا بڑا سانحہ دردناک ہوا، وہ لوگ رخصت ہو گئے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ماہ رمضان ہم نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں معلوم تھا۔ تو جن کو یہ ماہ رمضان نصیب ہو گیا ہے، اسے غنیمت جانے۔ دیکھیے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ہماری سانس کو تسبیح بنا دیا ہے، ہمارے سونے کو عبادت قرار دیا ہے، بقول پیغمبر اکرم کہ تم سو رہے ہو تو وہ تمہارا سونا عبادت ہے، تم سانس لے رہے ہو تو سانس لینا تسبیح کاؤنٹ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح کاؤنٹ ہوتی ہے، مثلا اس مہینے میں ابھی جتنی دیر سے ہم بول رہے ہیں کہ جو سانس آ رہی جا رہی ہے، یہ تسبیح کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور عبادات سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں سے قریب ہو کر ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ قریب ہونا اور ان پر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن بھی فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا لازم ہے تقوی اختیار کرنا اگر اس مکمل کتاب سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو، ادروائز یہ آپ کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا۔ اور اس پر بھی، اور ذرا محبت اور پیار کے پہلو پر بھی آپ نے تھوڑا ڈرانے کے پہلو پہ روشنی ڈالی۔ محبت
اگر آپ کو کسی سے ہے تو آپ اس کا حکم بھی مانتے ہیں اور وہ جو کہتا ہے اس کی گائیڈنس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ اصل میں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جوانی میں ان کو ڈرایا جائے اور بڑھاپے میں ان کو اللہ کی رحمت اور امید کے قریب کیا جائے۔ آلریڈی جو شوگر کا بیمار ہو، جس کی شوگر ہائی ہو، اور آپ کا اس کو میٹھی چیزیں ہی دینی ہے تو اس کا تو شوگر بہت ہائی ہو جائے گا اور اس کے لیے نقصان ہے۔ اسی لیے علماء نے سنت نبوی سے جو منہج سیکھا ہے کہ سائل کی حالات اور نوعیت کو دیکھ کر جواب دیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ دوسرے موقع پہ دوسرے سائل نے سیم سوال کیا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرے موقع پر تیسرے سائل نے مختلف سوال کیا، یہی سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ تو انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ اللہ کی رحمت، تو وہ فرمائے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اور وفی روایت ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عذاب الہی پر اور خوف خدا پر درس دیا۔ اب ظاہر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زباں سے آگے، ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کی تاثیر اتنی تھی کہ پورا مجمع وہ بے ہوش ہو گیا اور خوف خدا ان پہ طاری ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آئے لوگ تو اللہ نے دل میں القاء کیا کہ اے میرے ولی، ان کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے اللہ 18 سال تک تیری رحمت کو کھولا ہے، آج پہلی بار تو عذاب پہ درس دیا ہے۔ تو اللہ کریم کا جواب سنیے، فرمانے لگے اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اے میرے حبیب اور ولی، کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور قحط سالی ہو رہی ہے، بارش نہیں برس رہی۔ وہ اپنی قوم کے 70,000 مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان لے کر ایک میدان میں گریہ وزاری کے لیے آ گئے۔ اللہ نے دل میں القاء کیا اے میرے کلیم، اس مجمع میں میرا ایک نافرمان ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اب اس آدمی کو تو پتہ چل گیا کہ یہ گناہگار میں ہی ہوں۔ اب وہ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں تو لوگوں کو شک ہو جاتا ہے۔ تو دل میں اللہ سے تار جوڑی، اے اللہ میں بڑا نافرمان ہوں، لیکن 40 سال تک تو نے ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے، آج بھی تو کرم فرما۔ اتنے میں بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کوئی مجمع سے نکلا نہیں اور بارش برس گئی، کہا کہ اس کی اور میری صلح ہو گئی۔ اللہ مجھے تو بتائیے وہ کون ہے، کہا جس پہ میں نے ستاری کی چادر ڈالی رکھی، آپ کے سامنے بھی اس کو رسوا اور عیوب اس کے ظاہر نہیں کروں گا۔ تو اس رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اولہ رحمہ، وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اوسطہ مغفرہ، مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ اتق من النار، آگ سے خلاصی کا ہے۔ آئیے اللہ کی رحمت کو سمیٹے، لیکن اس رحمت اور شان کریمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، گناہوں سے اجتناب کیجئے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ بہار لے کر آئے گا۔ انشاءاللہ۔